اب میں مکن پور شریف چلتا ہوں۔ قدیم اور معروف خانقاہ مداریہ مکن پور شریف، جس سے ہم سب متعارف ہے، وہاں کے صاحب سجادہ حضرت سید اظہر علی جعفری مداری دامت ظل العالی جلوہ افروز ہیں، اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت مولانا عارف اظہری صاحب آپ کے روبرو ہوں گے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم حاضرین کو آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا، وصلی اللہ علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد الذی ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا و نذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کونین کے چپے چپے پر ہیں ان کے غلاموں کے مسکن، کونین کے چپے چپے پر ہیں ان کے غلاموں کے مسکن، بٹتی ہے جہاں میں ہر در سے خیرات مدینے والے کی۔ آج انتہائی مسرت اور سعادت مندی کی یہ معراج ہے کہ آج اس مرکز علم و عرفان میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ حالانکہ اس سے پہلے 5 سال قبل شہزادہ امیر الاولیاء حضرت مولانا سید عدی احمد صاحب قبلہ کے داخلے کے لیے حاضر ہوا تھا، اور حضور داعیہ اسلام کی خاص عنایتوں سے مشرف بھی ہوا تھا۔ آج کا یہ اجلاس اور اجلاس میں علماء اور مشائخ کی سرپرستی اور نمائندگی، یہ روحانی ماحول، یہ روحانی فضا، اس کی جو نورانیت ہے، اس کا احساس ہم میں سے ہر شخص کر رہا ہے۔ شہزادہ امیر الاولیاء حضور پیر طریقت سید اظہر علی صاحب قبلہ مدد ظلہ العالی و نورانی جلوہ بار ہیں۔ آپ کے حکم سے یہ نمائندگی کرنے کا یہ شرف حاصل ہوا۔ اس لائق نہیں ہوں کہ علماء اور مشائخ کے درمیان کچھ لب کشائی کروں، لیکن حکم ہے اور حکم ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کا جو موضوع ہے، مثالی معاشرے کی تعمیر میں صوفی اصولوں کی ضرورت و اہمیت، یہ وقت کی زبردست ضرورت ہے۔ آج تصوف کو اس انداز میں پیش کیا گیا کہ گویا کہ تصوف لگا کہ کوئی دوسری چیز ہے۔ تصوف کو صرف خانقاہوں سے یا خانقاہی نظام جہاں پہ چل رہا ہے، مزارات وغیرہ کا زیارت گاہیں جو بنی ہوئی ہیں، تو جیسے لفظ تصوف آتا ہے بس وہ ایک خاص خاکہ ذہن میں گھومنے لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کی ایک سانس عبادت ہے۔ حضور مرشدی امیر الاولیاء سرکار سید منظر علی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں تصوف کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں شریعت کی کشتی میں سوار ہو کر، شریعت کی کشتی میں سوار ہو کر، طریقت کے سمندر میں غوطہ لگا کر، حقیقت کا سیپ نکال کر معرفت کے موتی حاصل کرنے کا نام تصوف ہے۔ تو خانقاہوں نے جہاں علم کی شمع روشن کی، وہیں پر خانقاہوں نے روحانیت کے بھی چراغ جلائے۔ آپ خیر امت اس لیے ہیں کہ آپ دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ابھی ڈاکٹر ذیشان صاحب نے سکون پر گفتگو کی، یہ واقعی میں ایک مرشد کامل کی صحبتوں کا اثر ہے جو علماء کی زبان سے اس انداز میں
علوم و معارف کے خزانے نکلتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ خاص تربیت کا اثر ہے۔ اللہ جانے تصوف کو کیا بنا دیا گیا۔ تصوف وہ ہے جو جامعہ عارفیہ کے نصاب میں داخل ہے۔ آداب المریدین شیخ ابو النجیب فرماتے ہیں التصوف اولہ العلم، تصوف کی پہلی سیڑھی علم ہے، چونکہ وہی کے ذریعے زمین اور عرش کا جو تعلق پیدا ہوا رب نے کیا وہ اقرا سے کیا۔ جبریل سب سے پہلے جو آیت لے کر آئے وہ اقرا پڑھو۔ آج جو اصل تصوف ہے، اصل تصوف کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو اصل تصوف ہے وہ اصل میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ ایک ایسی آیت کریمہ، ایک ایسی آیت رب نے نازل فرمائی اس معاشرے کے درمیان، اس رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العزت نے آئیڈیل بنایا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اصل رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور کہاں سے گڑبڑیاں ہوئی، کیا ہوئی کہ بزرگوں کو رسم و رواج کا مبلغ بنا کر پیش کر دیا گیا۔ یہ کہاں سے چیزیں آئیں؟ اصل میں بزرگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ 1 انچ بھی قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں ہو سکتی، لہذا کوئی بھی شیخ، کوئی بھی بزرگ کی زندگی رسول کی زندگی سے ہٹ کر نہیں، شریعت کے دائرے سے 1 انچ بر ہٹ کر نہیں ہے۔ اس پر ہمیں سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تصوف اصل میں وہ روحانیت ہے جو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ورثے میں چلی آ رہی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں پڑھنا بھی ہوگا اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں سمجھنا بھی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ مکمل آئیڈیل ہے۔ اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم کس قدر پروموٹ کر پا رہے ہیں اس پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اگر لوگوں کے سامنے صحیح طور پر پیش کر پائے تو انشاءاللہ تعالی وہ کام ہوگا، وہ مشن ہوگا، اور یہی تصوف ہے۔ ان اولیاء اکرام، مشائخ اکرام کی زندگیوں کا ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوا کرتا تھا۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے جب 5 سال پہلے حضور داعی اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا تو آپ نے فرمایا تھا مولانا ابھی اور سال، 2 سال، 100 سال، 500 سال، 1000 سال یوں ہی روتے رہیے لیکن کوئی حل ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ ہم اقرا کے مشن پر آگے نہیں بڑھیں گے، جب تک خانقاہوں میں علمی معیاری مراکز قائم نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ رونا آپ روتے رہیے، یہ شکوہ آپ کرتے رہیے، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور حضور داعی اسلام نے وہ کر کے دکھایا، آئیڈیل بنے اور دکھایا اور لوگوں کو پیغام دیا، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ کا جو معیار ہے وہ معیار یہ ہے علم اور جسم۔ ہمیں علم کی حفاظت کرنی ہے اور جسم کی حفاظت کرنی ہے۔ جہاں جسم ظاہری طہارت کا متقاضی ہے وہیں پر جسم روحانی طہارت کا سب سے پہلے متقاضی ہے۔ ہمیں علمی میدان میں آگے آنا ہوگا اور بزرگوں کا جو مشن ہے اس مشن کو ہمیں آگے بڑھانا ہوگا۔ اسی وقت یہ ایک مثالی معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مشائخ اعظام اور اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔